ہری پور کے مقام پر تربیلا ڈیم میں مسافروں سے بھری کشتی دلدل میں پھنس گئی۔ بیٹ گلی سے ہری پور آنے والی کشتی 4 گھنٹے قبل تربیلا ڈیم چاندنی چوک کے مقام پر دلدل میں پھنسی۔ کشتی میں 130 کے قریب مسافر موجود۔ ریسکیو 1122 کا موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن جاری۔ 70 مسافروں کی گنجائش والی کشتی میں 130 مسافر بٹھائے گئے۔ کہا جا رہا تھا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس ملک میں بجلی سستی ہوگی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی میں کمی آئی۔ پی ٹی آئی رہنما آج ایک دوسرے پر چوری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کا لیڈر بین الاقوامی چور ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کے 3 اہم اجلاسوں میں شرکت نہیں کی۔ اب منت سماجت کر رہا ہے، مجھے میٹنگ میں لے آئیں۔ ملک کے 3 ٹکڑوں کا خواب دیکھنے والی جماعت آج خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مریم اورنگزیب کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید۔ کہا پی ٹی آئی حکومت نے اپنے 4.5 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا۔ نام نہاد تبدیلی کے منصوبے نے ملک کو ہر شعبے میں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ آئی ایم ایف معاہدے میں رہتے ہوئے بجلی کی قیمتیں کم کرنا بڑا کام ہے۔ پی ٹی آئی والوں کا کام پولیس اور رینجرز کے سر پھاڑنا ہے۔ پی ٹی آئی والے اور گنڈا پور پولیس یا فائر بریگیڈ لائیں تو عوام ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شرقپور میں پیپلز پارٹی کے رہنما سردار علی آصف کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی سیاست جماعت نہیں بلکہ انتشاریوں اور مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ مزید کہا پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے اور ہماری اتحادی ہے اور رہے گی۔ نہروں کا معاملہ حل کر لیں گے۔ وزیر اعظم نے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کچھ عناصر نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے۔ مخالفین نے ریاست کے بجائے سیاست کو ترجیح دی۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے آرمی چیف کا بھرپور کردار ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کہتے ہیں سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی، گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ نعروں کے بجائے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 11 سے 13 اپریل تک لندن جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف بھی 12 اپریل کو لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف لندن قیام کے دوران اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ عازمین حج کے لیے انتظامات حتمی مراحل میں داخل۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں عازمین کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ خود سعودی عرب جا کر انتظامات کا معائنہ کیا۔ پی آئی اے کا حج آپریشن 29 اپریل سے شروع ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 90,000 حاجی امسال جائیں گے۔ اور آج تک یہ علم نہیں کہ کسی حاجی نے بھیک مانگی ہو۔ بھکاریوں کے لیے جانے والی کمپنی کو بلیک لسٹ کریں گے۔ جماعت اسلامی کا 11 اپریل کو فلسطین کے حق میں مارچ کا اعلان۔ 13 اپریل کو کراچی میں بڑا مارچ ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا 20 اپریل کو امریکی سفارت خانے کی طرف سے مارچ کریں گے۔ غزہ کی صورتحال پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک بھر میں موبلائزیشن مہم شروع کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے پر امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈی اے خان میں پاک فوج کے تعاون سے شیرانی قوم کا گرینڈ جرگہ۔ فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی قربانیوں کو شرکاء کا زبردست خراج عقیدت۔ جرگے میں قبائلی عمائدین اور لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری۔ امریکہ کا اعلیٰ سطح کا وفد 8 اپریل کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وفد کی قیادت سینئر بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین ایرک مائر کریں گے۔ دورہ پاکستان میں ایرک مائر اعلیٰ حکام سے ملیں گے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ پاک امریکہ کاروباری مواقع کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی وفد پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں بھی شرکت کرے گا۔ اس سے قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گزشتہ روز کہا تھا ٹیرف مذاکرات کے لیے
پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ جائے گا۔ سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد شادی شدہ بیٹی کو نوکری مل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ جاری۔ عدالت نے قرار دیا شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا امتیازی اور غیر قانونی ہے۔ عورت کی شناخت قانونی حقوق اور خود مختار شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ عورت کی شناخت قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ سیکشن آفیسر کی جانب سے ایک وضاحتی خط کے ذریعے رولز کو تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ایسی ایگزیکٹو ہدایات قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، ایف بی آر نے رکے ہوئے ری فنڈ جاری کر دیے۔ ٹیکس گزاروں کو اربوں روپے کی ادائیگیاں، بیشتر ادائیگیاں سیلز ٹیکس ری فنڈ کی مد میں کی گئیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بی ایل اے کے خلاف مظاہرے، لسانی بنیادوں پر شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بی ایل اے بھارت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ عوام کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ، مظاہرین کے پاک فوج کے حق میں نعرے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان اور چین کے درمیان زرعی شعبے میں اہم پیش رفت۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے چین کے کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ دونوں ادارے کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کپاس کی جینیاتی اصلاح پر کام کریں گے۔ چین کی جدید زرعی ٹیکنالوجی کی مدد سے کپاس کی پیداوار میں بہتری متوقع ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی مظفر گڑھ میں 3 ارب سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ سی ای او نے مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود اخراجات کیے، بجٹ از خود منظور کرایا۔ کراچی میں گیس کی قلت برقرار۔ نارتھ کراچی، سولجر بازار، موسیٰ کالونی، ملیر، لیاری متاثر۔ شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ حکومت سے گیس کی قلت دور کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان سوئی صدرن کے مطابق گیس فیلڈرز پریشر کمی کا سامنا ہے۔ کراچی کرنگی کریک میں گڑھے میں لگی آگ 9ویں روز بھی بے قابو۔ پانی کے نمونوں کی ابتدائی کیمیاتی تجزیاتی رپورٹ آ گئی۔ پانی میں بینزین، ٹولین، ٹیٹر کلور ایتھین کی زائد مقدار کا انکشاف ہوا۔ شیخوپورہ میں فیض پور انٹرچینج کے قریب ویگن ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 افراد جاں بحق۔ خانقاہ ڈوگرہ میں سالار سیدہ کے قریب بھی ٹریکٹر ٹرالی کی کار کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے جنوبی اضلاع اور سندھ میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری زیادہ رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع اور گلگت بلتستان میں بھی موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کے قتل کی ویڈیو 1 ماہ بعد منظر عام پر آ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ویڈیو اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہونے والے ایک کارکن کے موبائل سے بنائی گئی۔ ویڈیو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے سامنے پیش کر دی گئی۔ ویڈیو بنانے والے کارکن کو کلمہ شہادت پڑھتے بھی سنا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب، ملازمین کا اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی موجودگی میں کارکن خاتون ابتہال ابو سعید نے کہا، آپ کے ہاتھوں پر خون ہے، سارے مائیکروسافٹ کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ مائیکروسافٹ اسرائیلی فوج کو اے آئی ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ نے سوڈانی پاسپورٹ ہولڈر کے تمام پاسپورٹ منسوخ کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جو ممالک اپنے شہریوں کی واپسی کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے ان کو ویزے نہیں دیں گے، مزید ٹیرف بھی لگایا جائے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، جنوبی سوڈان مکمل تعاون کرے تو امریکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں کھیلوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ کھیل پاکستان کی شناخت اجاگر کرنے کا مؤثر ذریعہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھیلوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا، ہمیں مل کر کھیلوں کے نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ کراچی میں پہلی انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ، دنیا کے 22 ممالک کے مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت۔ پاکستان اور کویت کے کھلاڑیوں میں دلچسپ مقابلہ۔ پاکستان نے پہلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستانی اسکواش نور زمان نے کویت کے حسن کو پہلے راؤنڈ میں شکست دے دی۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے تمام میچز کے لیے داخلہ فری ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ایونٹ کے 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 9 اپریل کو صبح 9:30 بجے ہوگا۔ فاسٹ بالر شاہین افریدی کی سالگرہ، 25 سال کے ہو گئے۔ شائقین کرکٹ اور دوست احباب کی سالگرہ مبارک کے پیغامات۔ جنوری 2022 میں افریدی کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سال کا بہترین کھلاڑی قرار دیا تھا۔ نارووال میں رنگ برنگے پھولوں کا میلہ، فیض احمد فیض پارک 3 روزہ فلاور فیسٹیول سے مہک اٹھا۔ فیسٹیول میں 1 لاکھ سے زائد خوبصورت پھولوں کی نمائش، مشاعرہ، ڈاگ شو اور میوزیکل نائٹ نے بھی 4 چاند لگا دیے۔ فلسطینیوں پر مظالم اور دہشت گردی کی حقیقی داستان، آسکر ایوارڈ یافتہ فلم نو ادر لینڈ کی اقوام متحدہ میں خصوصی نمائش۔ فلم کے ہدایت کار باسل الادارکا کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے ایوارڈز نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور اسپین کے شہر بارسلونا میں رنگا رنگ برائڈل شو، خوبصورت ماڈلز نے عروسی ملبوسات پہن کر ریمپ پر جلوے بکھیرے۔